باپ کو اس چیز کا خیال تو ہے، ماں کو اس چیز کا خیال تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، وہ کیسے گزارا کرے گی۔ باپ کہتا ہے نا کہ بھئی مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کا انتظام کر دو، اس کے لیے گھر بنا دو، اس کا اچھا سا نکاح کر دو۔ کاش اس والد کو یہ فکر ہوتی کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جو اس کا حقیقی گھر ہے، جہاں اس کو ہمیشہ کے لیے رہے۔ جب ہم اپنی اولادوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں تو ہم اپنی اولادوں کو آخرت کی حقیقت سے کیوں آگاہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج کا والد، آج کی ماں اپنے بچے کو اس چیز کی نصیحت تو کر رہی ہے، اس چیز کی سمجھ تو اسے دلا رہی ہے کہ دنیا بنا محنت کیے حاصل نہیں ہوتی، دنیا بنا محنت کیے نہیں مل سکتی۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا پر محنت لازمی ہے، ضروری ہے۔ بیٹا غلط صحبت کو چھوڑ دے، ان جوڑیوں کو چھوڑ دے، یہ تیرے کام کا ناش کر دیں گے، یہ تیرے کام کو بلندی تک نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ایسی صحبت میں رہے گا، کام کے وقت تو ان سے ملتا جلتا رہے گا تو تیرا کام نیچے گر جائے گا، تیرا کام بلندی نہیں پا سکتا، تو دو پیسے نہیں کما سکتا، تو دنیا کا ترقی یافتہ انسان نہیں بن سکتا۔ تجھے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے صرف دنیا پر محنت کرنی پڑے گی، اپنی اور ضروریات کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو میری ماں، میری بہن، جب اولادوں کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا نفع کیسے حاصل ہوگا، اس کا نفع کیسے ملے گا اور اس کا نقصان کیسے ہے، تو ہم آخرت کی حقیقت سے اپنے اولادوں کو آگاہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ باپ کو اس چیز کا خیال تو ہے، ماں کو اس چیز کا خیال تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، وہ کیسے گزارا کرے گی۔ باپ کہتا ہے نا کہ بھئی مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کا انتظام کر دو، اس کے لیے گھر بنا دو، اس کا اچھا سا نکاح کر دو، اس کا کوئی کام جوڑ کے دے دو، جیسے کہ اس کو دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، اس کی بھی موت نہ آئے گی۔ کاش اس والد کو یہ فکر ہوتی کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جو اس کا حقیقی گھر ہے، جہاں اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو بھائیو، اولاد کا مسئلہ دنیا تک ہی نہیں ہے۔ جیسے دنیا کی ناکامی سے تم ڈرتے ہو اپنی اولاد کے حق کے بارے میں، تو آخرت سے بھی ڈرو کہ کہیں آخرت میں ان کے لیے ناکامی نہ ہو جائے، اور ان کی وہ تربیت کرو جس تربیت سے یہ آخرت میں کامیاب ہوگی، جس تربیت سے ان کو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ آپ سے اللہ رب العزت کے یہاں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو یہ اولاد دی گئی تھی، آپ نے اس کی کیسی تربیت کی، آپ نے اس کو کیسا بنایا، آپ نے اس کو کس سانچے میں ڈھالا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ اور اولاد ماں باپ کے تابع ہوتی ہے، اس کے باپ کو، اس کے والد کو، اس کی ماں کو اختیار ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اس کو یہ حقوق کل دیا گیا ہے اولاد کے حق کے بارے میں کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ آج اولادیں بے حیا ہو رہی ہے، آج اولادیں دنیا کا رخ کر رہی ہے، آج اولادیں دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہ رہی ہے۔ کیوں ہونا چاہ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہم نے علم کی حقیقت سے اپنے اولاد کو آگاہ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو علم سے آراستہ نہیں کیا۔ ہم خود بھی بے دین اور اولادیں بھی بے دین۔ کم سے کم ہم اپنی اولادوں کے بارے میں تو سوچیں، موقع ہے ہمارے پاس، ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں۔ معاشرہ اگر دیندار دیکھنا چاہتے ہو، محلہ اگر دیندار دیکھنا چاہتے ہو، گاؤں کو اگر دیندار دیکھنا چاہتے ہو، شہر کو اگر دیندار دیکھنا چاہتے ہو، ملک کو اگر دیندار دیکھنا چاہتے ہو، تو اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی، علم دین کی بھی محنت کرو اپنی اولاد پر۔ ان کو قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں بتاؤ کہ قرآن کریم کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ قرآن کریم کے بارے میں بتائے، احادیث کے بارے میں بتائے، ان کو نماز کے بارے میں بتائے، ان کو زندگی گزارنے کی ترغیب کرے
زندگی گزارنے کے بارے میں بتائے کہ ایمان والا زندگی کیسے گزارتا ہے۔ ایمان کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ ایمان تو نہیں کہتا کہ تم دنیا نہ کماؤ، دنیا پر محنت نہ کرو۔ ایمان تو کہتا ہے کہ دنیا کی بھی محنت کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہی محنت میں لگ جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ، آخرت کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ تو بھائیوں اور پیاروں، اپنی اولادوں کو صحیح سانچے میں ڈھالو تاکہ آنے والے مستقبل میں ہماری اولاد کامیاب رہے۔ دین سے ہٹا کر ہم اپنی اولاد کو کامیاب نہیں کر سکتے، اور چند دن کی فلاح یہ اولاد پالے گی تو کیا حاصل ہو جائے گا۔ سوچو اگر یہ اولادیں نمازوں سے دور رہی، علم دین سے دور رہی، فرض واجب مسائل سے دور رہی یہ اولاد، تو اس اولاد کا کیا بنے گا؟ جہاں اس کی تربیت ہونی تھی، جس وقت اس کی تربیت ہونی تھی، اس وقت تو ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں، اور پھر جو اولادیں جوان ہو جاتی ہے، اولادیں بڑی ہو جاتی ہے، جو بے حیا ہو جاتی ہے، بے دین ہو جاتی ہے، دین سے ہٹ کر چلتی ہے، پھر ہمیں اس وقت ان کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ بیٹا تو نمازی بن جائے۔ ہم دعائیں کرواتے پھرتے ہیں ان کے لیے، آخر وہ رونا وہ ماں کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ جب بچہ چھوٹا تھا، جس وقت اس کی تربیت ہو سکتی تھی، جس وقت اس کو صحیح سانچے میں ڈھالا جا سکتا تھا، اس وقت اس ماں نے، اس والد نے اپنے بچے کی وہ فکر نہیں کی۔ تو بچے ابھی چھوٹے ہیں، چھوٹوں کی وہ تربیت کرو، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دو۔ اپنی اولادوں کو علم دین سے سیراب کرو، علم دین سے منور کرو، اس حق کے بارے میں بتاؤ ان کو کہ ہمیں مرنا ہے، ہماری موت ہے، آخر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس زندگی کو ایسے گزارو جیسے اس کے گزارنے کا